بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ یہ سوال ہے۔ بعض آیتوں میں دنیا کی مدح سرائی ہوئی ہے، جیسا کہ مال دنیا کو خیر سے تعبیر کی گئی ہے ان آیتوں میں، ان ترک خیرا الوصیہ۔ کبھی اسے فضل خدا سے تعبیر کی گئی ہے، وابتغوا من فضل اللہ۔ کبھی فرمایا ساری نعمتوں کو دنیا میں تمہارے لیے خلق کیا ہے، خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود دوسری جگہوں پر مال دنیا کی تحقیر کی گئی ہے، جیسا کہ اس دنیا اور مال دنیا کو غرور اور غفلت کا سبب شمار کیا گیا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کہیں اسے لہو و لعب اور سرگرمی قرار دیا گیا ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب۔ بالکل اسی طرح احادیث میں بھی دو طرح سے دنیا اور مال دنیا کی تعریف اور توصیف بھی ہوئی ہے اور ان کی مذمت بھی ہوئی ہے۔ بعض احادیث میں دنیا کو مزرعۃ الآخرہ کہا اور مال الہی لوگوں کی تجارت گاہ، اللہ کے دوستوں کی سجدگاہ، مسجد، وحی الہی کے اترنے کی جگہ، وعظ و نصیحت کی جگہ سے تعبیر کی گئی ہے، تو دوسری جانب اسے یاد خدا سے غفلت اور بے خبری کا سبب متاع غرور اور غرور وغیرہ سے تعبیر کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعا ان آیتوں اور ان روایات میں کیا تضاد پایا جاتا ہے؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے نہیں، دنیا کی مذمت ہر جگہ نہیں، بلکہ جہاں اسے زندگی کا ہدف قرار دے وہاں اس دنیا کی مذمت ہے، وہاں اس دنیا کے مال دولت کی مذمت ہے۔ وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا حَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اور دوسری جگہ فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا، کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہے۔ ہم اہل علم کے لیے آیات کو اس طرح کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت یعنی لباس کے ساتھ رہو اور کھاؤ اور پیو، مگر اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی شخصیت کی کسوٹی اور معیار اس کے مال و دولت کی کثرت قرار نہ دے، اور اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ دنیاوی مال و دولت سے استفادہ نہ کرے یا مال و دولت سے استفادہ کرنا کوئی مذموم شے ہو، نہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہیں تو اسی مال دنیا کو مال آخرت اور مال دنیا اور مال آخرت دونوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المال والبنین حرث الدنیا والعمل الصالح حرث الآخرہ وقد یجمعهم اللہ لأقوام۔ مال اور اولاد دنیا کی فصل ہے اور عمل صالح آخرت کی فصل ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ دونوں جمع نہ کر دیتا ہے، یعنی انہیں دنیا کا مال اور متاع بھی عطا کرتا ہے اور آخرت کا مال اور متاع بھی عطا کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بغیر کسی رنج و غم اور زحمت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور کتنی عقل مندی کا کام ہے کہ ایسی فصل کے لیے زحمت کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہو اور پائیدار اور جاودہ نہ ہو، نہ ایسا درخت ہو جو خزاں کا موسم آتے ہی ختم ہو جائے۔ اسی مطلب کو رسول خدا نے یوں فرمایا ہے من کان نیتہ الدنیا فرق اللہ علیہ امرہ وجعل الفقر بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ ومن کانت نیتہ الآخرہ جمع اللہ شملہ وجعل غناہ فی قلبہ واتتہ الدنیا وہی راغبہ۔ جس کی نیت اور اس کا ہدف دنیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں پریشانی ڈال دیتا ہے، فقیری کو اس کے سامنے مجسم بنا دیتا ہے، اور اسے مال دنیا میں سے جتنی بھی کوشش کرے تقدیر میں لکھے ہوئے حصے سے زیادہ نہیں ملے گا، لیکن جس کی نیت آخرت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے امور کی پراکندگی کو جمعیت میں بدل دیتا ہے اور بے نیازی کا احساس اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔
اور دنیا کو اس کا تابع بنا دیتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے آنے لگتی ہے۔ اسی مفہوم کا خلاصہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، جسے انسان برف یعنی فروخت کرنے والے کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، جو آواز دے رہا ہے برف لے لو میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، برف لے لو میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے۔ معلوم ہے کہ کربلا میں بھی دنیا طلب کرنے والوں اور آخرت کے طلبگاروں کے درمیان جنگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے والے دنیا کے طلبگار تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے وہ دنیا طلب تھے، اور جو لوگ دین خدا کے مدد کرنے آئے وہ سب آخرت کے طلبگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمیں بھی آخرت کے طلبگاروں میں شمار کرے اور دنیا طلبی اور دنیا پرستی سے ہمیں دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔